ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے۔ میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، طور بے طور ہیں بیماروں کے، طور بے طور ہیں بیماروں کے۔ جانو دل تیرے قدموں پر وارے، جانو دل تیرے قدموں پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ عزیزان گرامی، آواز تو اچھی نہیں ہے، لیکن جب ان شعراء کو دیکھتا ہوں کہ یہ آپ لوگ بہت کم سمجھتے ہیں ان لوگوں کو، کہ یہ آتے ہیں نعت پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے زر خرید غلام ہیں۔ عزیزان گرامی، ان کا مقام انشاءاللہ آپ روز محشر دیکھیں گے۔ کسی مقرر کے لیے میرے رسول دو عالم نے منبر نہیں لگایا، کسی پیر کے لیے میرے رسول نے منبر نہیں سجایا، ایک نعت خواں، ایک نعت پڑھنے والا، جس کے لیے رسول خود منبر بناتے ہیں اور کہتے ہیں تم پڑھو میں سنوں گا۔ عزیزان گرامی، نعت کی یہ منزل ہے۔ محترم دوستو، میں حاضر خدمت ہوا، کوئی موضوع نہیں مجھے دیا گیا تھا، ابھی کمرے میں تمام منتظمین وہاں پر موجود تھے، تو آج کل جن کے لیے میں اینٹی بائیوٹک بنا ہوا ہوں، وہی موضوع مجھے دیا گیا کہ یہاں پر بھی اور اس قصبے کے آس پاس بھی وہ جراثیم پائے جاتے ہیں، تو لہٰذا مسلک اعلی حضرت کی وہ اینٹی بائیوٹک یہاں پہ بھی لگا دی جائے کہ لوگ
ان حرکتوں سے باز آئے کہ جو آج ایرانی رافضیت کے اشارے پر ہندوستان میں پنپ رہی ہے. اور خدا کی عزت کی قسم اس مرض کا علاج صرف اور صرف مسلک اعلی حضرت میں ہے. دیوبندیت کا جو علاج کیا گیا مسلک اعلی حضرت تھی، وہ اینٹی بائیوٹک. وہابیت، غیر مقلدیت، حتیٰ کہ ہر وہ فرقہ باطل جو پنپے امام احمد رضا کے لکھے ہوئے ہر کتاب کو اٹھا کر ہم نے ان کے سامنے رکھا، ان کی تحقیقات کو ان کے سامنے رکھا، اور الحمدللہ ہر جگہ ہم لوگ فتح یاب ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، آج کے اس دور میں جو سب سے زیادہ ہمارے نوجوان ساتھیوں کو گمراہ کر رہی ہے وہ فکر رافضیت ہے، فکر تفضیلیت ہے. عزیزان محترم، جب ہم اور آپ لفظ رافضی کا استعمال کرتے ہیں اور ان کا رد کرتے ہیں تو یہ لوگ اپنے آپ کو ایک نئے نام سے اب یاد کرنے لگے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم رافضی تو نہیں ہیں، فکر لیکن وہی ہے. ہم تفضیلی تو نہیں ہیں، فکر وہی ہے. اب نام کس کا لے کر آ گئے؟ نام لے کر آ گئے مولائے کائنات کا، کہ ہم مولا سے نسبت رکھتے ہیں اس لیے ہم مولائی ہیں. اور اگر کوئی اس فرقہ باطلہ کا رد کرے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مولائیت کا رد کر رہے ہیں، یعنی مولا کا رد کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، اس پر گفتگو ہوگی. میرے عزیز بھائی، حضرت کفیل انبر صاحب قبلہ نے فکر علی دی، تو اس جو ابتدا انہوں نے کی تھی میں اسی سے شروعات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو علی آج کل سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے. حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالی عنہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کوزہ لیے ہوئے ہیں. ایک کوزہ ہاتھ پہ، ایک کوزہ زمین پہ. غور کیجئے گا کہ لوگوں کو علی سمجھ میں کیوں نہیں آتا. ایک کوزہ چھوٹا سا پیالہ ہاتھ پر اور ایک زمین پر. ایک سے اٹھاتے ہیں پانی دریا سے، اس پیالے میں ڈالتے ہیں، پھر دریا سے پانی نکالتے ہیں، اس پیالے میں ڈالتے ہیں. عوام دیکھ رہی ہے اس مجذوب الہی کو کہ یہ کر کیا رہا ہے. ایک چھوٹا سا کوزہ، اس سے پانی نکالتا ہے اور پھر اس میں ڈالتا ہے. کوزہ تو بھر گیا، اب پانی بہ رہا ہے. لوگ آپس میں آ کر بات کر رہے ہیں، یہ پاگل آدمی آج کیا کر رہا ہے. ایک سے پانی نکالتا ہے، ڈالتا ہے، کوزہ بھر چکا ہے، پانی بہ رہا ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں. ایک شخص گیا، جا کر ہلایا، جا کر کہنے لگا، بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنا چھوٹے سا کوزہ، اس کو اٹھاتے ہو، پانی ڈالتے ہو، پورا کوزہ بھر گیا. عزیزان گرامی، قربان چاہیں حضرت بہلول دانا کے اوپر کہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج اس پورے دریا کو اس کوزے میں ڈال دوں گا. آج اس پورے دریا کو اس کوزے میں ڈال دوں گا. لوگ سر پکڑتے ہیں بہلول دانا کا. ارے بہلول دانا، اتنا بڑا دریا، اتنا بڑا دریا، اتنا عظیم دریا، اتنا وشال کائے دریا، اتنا چھوٹا سا کوزہ. کہتے نہیں، میں آج اسی کوزے میں بھروں گا. تو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا دریا اس کوزے میں تو آ نہیں سکتا.
تو بہلول دانا کہتے یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اتنا بڑا دریا جب اس کوزے میں نہیں آ سکتا تو علی پر کیوں بھونکتے ہو؟ اتنا بڑا علی تمہاری عقلوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان سے حضرت ملنگ شاہ، اتنا بڑا علی تمہاری عقلوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ ذات علی ہے جس کا احاطہ نہیں کر سکتے، وہ ذات علی ہے جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح سے یہ نارملی ایک کوزہ، اس میں بھرا نہیں جا سکتا یہ دریا، یہ تو ایک عام مثال ہے۔ عزیزان گرامی، علی کی ذات وہ بلند ہے ذات کہ وہ ولی نہیں ہو سکتا جب تک وہ علی علی نہ کرے، وہ ولی نہیں ہو سکتا وہ جب تک علی علی نہ کرے۔ ایک شاعر نے شعر کہا تھا، علی جی ویر ہو بلوان ہو دھرتی پتا تم ہو، علی جی ویر ہو بلوان ہو دھرتی پتا تم ہو، کٹھن ہارے جگت کے ایشور کے سورما تم ہو، انوکھی تمری لیلا ہے کوئی کیا جانے کیا تم ہو، کہیں پرم آتما تم ہو کہیں دھرم آتما تم ہو۔ یہ وہ ذات علی ہے، اور آج کچھ لوگ اسی ذات اقدس کو اپنی ڈھال بنا کر آپ تمامی حضرات کے سامنے گھوم رہے ہیں۔ لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ غریب نواز کا پیغام یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ جیسا کہ میرے بھائی نے ایک سروے کی بات کری، میں انہی کی باتوں پہ ہی آج پوری تقریر کروں گا۔ موضوع مجھے وہاں پہ جو دیا گیا تھا وہ میں سیکنڈ پارٹ میں لے کر آتا ہوں، لیکن سروے پہ ضرور بات ہوگی۔ کیا بات ہے ضروری۔ عزیزان گرامی، غریب نواز، آج لوگ عرس کرتے ہیں، عرس غریب نواز کرتے ہیں، اور غریب نواز کی ذات اقدس کو میں تمام علماء کرام کی موجودگی میں اس چیز کو کہنا چاہتا ہوں، اور اس چیز کو عام کیا جائے۔ یہ تمام حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس چیز کو عام کیا جائے۔ ہم جب بھی جشن غریب نواز مناتے ہیں یا عرس غریب نواز مناتے ہیں تو ہم ایک چیز پر آ جاتے ہیں کہ سما ہو رہی ہوگی وہاں پہ یا کوئی اچھل کود ہو رہی ہوگی، صرف اسی تک سیمت کر دیا گیا ہے۔ اب لوگوں نے کیا سمجھ لیا؟ غریب نواز کا جشن یعنی سما۔ عزیزان گرامی، غریب نواز نے صرف سما کا پیغام نہیں دیا۔ اگر آپ کو غریب نواز کی ذات کو سمجھنا ہے تو آپ غریب نواز کی زندگی کو دیکھیے۔ آپ صرف اور صرف کرامات دیکھ کر غریب نواز کو غریب نواز نہ مانے۔ بے شک، بے شک، کہ غریب نواز نے پتھر روک دیا، جے پال کو روک لیا، غریب نواز ہو گئے۔ عزیزان گرامی، غریب نواز ایک عالم کا نام ہے، اللہ اللہ، ایک فاضل کا نام ہے۔ 90% عوام یہ نہیں جانتی۔ لگ بھگ 2 سال مدینہ منورہ میں غریب نواز نے درس حدیث دیا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ۔ اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ 2 سال مدینہ منورہ میں بیٹھ کر درس حدیث دیا ہے، بتایا ہے علم حدیث کیا ہوتی ہے۔ اور آج ہم لوگ صرف چشتیت کے نام پر جو کام کر رہے ہیں، میں بھی چشتی ہوں مشربن، الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں میں چشتی ہوں، لیکن آج اس دور میں جو غریب نواز کے نام پر چشتیت کو عام کیا جا رہا ہے، میں اس کا سب سے بڑا مخالف ہوں۔ پیغام کیا دیا جا رہا ہے چشتیت کے نام پر؟ کہ آپ صحابہ کرام کی گستاخی کیجئے، اولیاء کبار کی گستاخی کیجئے۔ عزیزان گرامی، غریب نواز نے یہ پیغام نہیں دیا۔ ایک محدث کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج میں اس چیز کو بھی کلیئر آؤٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اب غور کیجئے اس چیز کی طرف کہ ایک محدث کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے۔ صرف سما تک
غریب نواز کو محدود مت کیجئے. اگر غریب نواز کے لیے کچھ کرنا ہے, ہم لوگ بہت قوالیاں سنتے ہیں, بہت سما سنتے ہیں, میرے انگنا معین الدین آیوری. میاں انگنا میں معین الدین تب آئیں گے جب اپنے انگنا کو معین الدین کے مطابق کرو. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. صرف سما تک محدود مت کیجئے. اگر غریب نواز کو اپنے گھر پہ بلانا ہے تو یہ گھر غریب نواز کے مطابق ہونا چاہیے. اگر گھر پر غوث اعظم کو بلانا ہے تو یہ گھر غوث اعظم کی طرح ہونا چاہیے. لیکن ہم غوث اعظم کا نام لے کر یا غریب نواز کا نام لے کر کیا کر رہے ہیں؟ آج جو سب سے بڑی جو لڑائی چل رہی ہے وہ لڑائی یہ چل رہی ہے کہ میاں ہم کیا کہیں. ارے غریب نواز کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مجاور کہا کرتے ہیں, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ فلاں صحابی کو مانیے, فلاں کو نہ مانیے. میں نے سیدھا دو ٹوک جواب دیا کہ میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتا ہوں کہ اگر غریب نواز نے, میں کھلے طور پر چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, اگر غریب نواز نے امیر معاویہ کا رد لکھا ہوتا, اگر غریب نواز نے ابو بکر صدیق کا رد لکھا ہوتا, غریب نواز نے فاروق اعظم کا رد لکھا ہوتا, غریب نواز نے حضرت عثمان کا رد لکھا ہوتا, تو ڈنکے کی چوٹ پر ہندوستان کا ہر عالم رد کر رہا ہوتا. ڈنکے کی چوٹ پر ہر عالم رد کر رہا ہوتا. اب پوچھئے کہ غریب نواز نے کیا لکھا یا غریب نواز نے کیا درس دیا, تو غریب نواز کے ترجمان کا نام خواجہ نظام الدین اولیاء ہے. بے شک. غریب نواز کی زبان کا نام خواجہ نظام الدین اولیاء ہے. کوئی اگر چشتی اپنے آپ کو کہے اور کہے کہ امیر معاویہ کی گستاخی کرو یا ان کی صحابیت سے انکار کرو, تو میاں سیدھا ایک جملہ پوچھئے گا کہ ہم آپ کی مانیں یا غریب نواز کی مانیں. ارے جن کا نام لے کر آپ روٹیاں سیک رہے ہو, ہم ان کی مانیں یا تمہاری مانیں؟ 10 انگوٹھی ہاتھ میں چھلا, ہاتھوں میں چلم, اور کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ کو نہ مانو, ابو بکر صدیق کو نہ مانو, صحابہ کرام کو نہ مانو. عزیزان گرامی, منع کیجئے ان کو اور بتائیے کہ غریب نواز کے ترجمان خواجہ نظام الدین اولیاء نے کیا لکھا. کتاب فوائد الفوائد شریف صفحہ نمبر 397 میں یہ لکھا ہوا ہے. ایک شخص آیا جیسے آج آ کر لوگ پوچھتے ہیں کہ میاں کیا معاملہ ہے حضرت امیر معاویہ کا, تو ہم سیدھا سیدھا یہ جواب دیتے ہیں, ہم سے نہ پوچھو, غریب نواز کی بارگاہ میں چلو. غریب نواز نے اپنے ترجمان کو فوائد الفوائد میں یہ نصیحت فرمائی کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا, میں نے اپنے پیر سے سنا, انہوں نے اپنے پیر سے سنا. ایک شخص گیا جا کر کہنے لگا کہ آپ بتائیے کہ امیر معاویہ کے تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ ہے. تو عزیزان گرامی, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا او صحابی است و از مومن است, کہ وہ صحابی ہے اور مومنین میں سے ہے. تو اب وہ لوگ جو بنام چشتیت کو بدنام کر رہے ہیں غریب نواز کی بارگاہ سے, ان کو بتایا جائے کہ میں نظام الدین اولیاء کی مانوں یا تم جیسے فاسق و فاجر کی مانوں. کیا بات ہے, میں تمہاری مانوں, میں تمہاری مانوں, یا جن کا نام لے کر تم کھا رہے ہو آج, جن کا نام لے کر پوری زندگی گزار رہے ہو, ہم ان کی مانیں؟ عزیزان گرامی, ٹھیک ہے آپ نہ مانیے اعلیٰ حضرت کو. ویسے ایک بات تو صاف طور سے کہتا ہوں, اعلیٰ حضرت آج کل 2 طریقے سے مانے جاتے ہیں, اور ان علماء کی ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ایک خوشی سے مانے جاتے ہیں اور ایک مجبوری سے مانے جاتے ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ. کچھ لوگ خوشی سے تذکرہ کرتے ہیں اور کچھ مجبوری میں تذکرہ کرتے ہیں. کرنا پڑتا ہے, کرنا پڑتا ہے. تو لہذا جو کر رہا ہے اس کو بتاؤ کہ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برکبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. تو ان شرم پھیلانے والوں کو یہ پیغام دے دیا جائے کہ بنام چشتیت
اگر تم شر پھیلاؤ گے تو ہم بتائیں گے کہ نظام الدین اولیاء نے کیا کہا، غریب الدین نے کیا کہا، تمام اولیاء کبار چشت نے کیا کہا۔ تم اپنے ڈھونگ ڈھتورے پھیلانا بند کر دو۔ یہ کل کل کے لونڈے آ کر امیر معاویہ کے تعلق سے بولتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے لیے بولتے ہیں، غریب نواز کے لیے بولتے ہیں، نہ جانے کن کن بزرگوں کے لیے بولتے ہیں۔ میاں یہ تو ہم تم کو بتا دیتے ہیں کہ پھر ایک چیز اور میں آپ کے سامنے، میں نے کل ہی یہ جملہ ایک جگہ پڑھ کر میں نے یہ بولا، عزیزان گرامی پھر سے میں کہتا ہوں، ابھی تک تو میں نے صرف کہا کہ غریب نواز اگر رد کرتے تو ہم بھی رد کر رہے ہوتے۔ اب سیدھا چلتے ہیں اس ذات کے پاس جس ذات کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اگر علی کچھ کہیں تو کیا آپ ان کی بات مانو گے؟ اور جو آج علی کا نام لے کر آپ کو بھڑکا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو علی کے ساتھ جنگ ہوئی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا ہے، حق با حق بدست حیدر کرار۔ میرے علی کے لیے اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا۔ اور آج جو علی کا نام لے کر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میاں علی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، تو ایک شخص گیا علی کے پاس بھی تھا اور جا کے کہنے لگا کہ مولائے کائنات، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں، کتاب عقائد العزیز میں اور متفق علیہ روایتوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا لکھا ہے، ایک شخص گیا اور جا کر کہنے لگا کہ مولائے کائنات ذرا بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ میاں میں پھر سے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ اگر علی نے رد کیا ہوتا تو آج علماء رد کر رہے ہوتے، اگر علی نے کہا ہوتا کہ وہ اسلام کے دشمن ہے تو آج ہم بھی ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہوتے۔ لیکن جب علی نے کیا کہا غور کیجئے، کتاب عقائد العزیز میں یہ لکھا ہوا ہے صاف طور سے۔ اب ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا علی تو ہم کیا کریں، ان کو وہ صحابہ کرام سمجھ میں نہیں آ رہے تو ہم کیا کریں۔ عزیزان گرامی کتاب میں صاف طور سے لکھا ہوا ہے کہ مولائے کائنات کے پاس ایک شخص گیا اور جا کر کہنے لگا اے علی، امیر معاویہ کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں اخواننا فابغوا علینا، کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ اب عزیزان گرامی دو بھائیوں کا مشاجرات میں یہ ہم جیسے لوگ کہاں سے اچھل کود رہے ہیں۔ وہ تو ایک جملہ مشہور ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، تو آج یہ عبداللہ دیوانے اٹھ کر مشاجرات صحابہ پر بول رہے ہیں کہ علی کہہ رہا ہے ایک طرف کہ وہ میرا بھائی ہے اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ دشمن۔ علی ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا بھائی ہے، ہم کہہ رہے ہیں وہ دشمن ہے۔ اور صاف طور سے کتبہائے اسلامیہ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ذرا سا بھی فسق و فجر ہوتا تو حضرت امام حسن اپنا ہاتھ یا اپنی سلطنت ان کے ہاتھوں پر نہ دیتے۔ لیکن آج جس طرح سے صحابہ کرام پر یا اولیاء کرام پر جو تہمتیں گڑھی جا رہی ہیں، ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مقابلہ ایسے نہیں کرنا ہے۔ عزیزان گرامی غور کیجئے اس چیز پر کہ ہم جس طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں ہم ویسے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں مقابلہ خاموشی کے ساتھ نہیں کرنا ہے، ہمیں مقابلہ کمپرومائز کر کے نہیں کرنا ہے، بلکہ میدان میں آ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بتانا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سبحان اللہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ ہر صحابی رسول کے بارے میں ہے کہ جگہ جگہ سے لوگ آ کر طرح طرح کی باتیں کر کے آپ لوگوں کو بہکاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں۔ کس کے نام پر؟ اولیاء کرام کے نام پر، صحابہ کرام کے نام پر۔ ایک صاحب تو ایسے ہیں کہ جو کھڑے ہو کر غریب نواز کی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے اوپر لعن و طعن کرتے ہیں۔ اب غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ کیا غریب نواز کے پیغام ان کو ملے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ غریب نواز کا پیغام اگر ان کو ملا ہوتا تو وہ آج یہ حرکتیں نہ کر رہے ہوتے۔
وہ آج یہ حرکتیں نہ کر رہے ہوتے. لوگ کہتے ہیں کہ مولائیت مولائیت، میاں ہم سے بڑا کون مولائی ہے؟ اور مسلک اعلی حضرت کے پاسبانوں سے بڑا کون مولائی ہے؟ اگر آپ کو مولائیت دیکھنی ہے تو اعلی حضرت کی ذات میں دیکھو. اگر آپ کو مولائیت دیکھنی ہے تو حضور مفتی اعظم ہند کی ذات میں دیکھو. اگر آپ کو مولائیت دیکھنی ہے تو حضور تاج الشریعہ کی ذات میں دیکھو. اگر آپ کو مولائیت دیکھنی ہے تو آ کر قائد ملت کی ذات میں دیکھو، آپ کو اصلی مولائیت دکھے گی. لیکن عزیزان گرامی، ہماری آنکھیں اندھی ہو چکی ہے کہ ہمیں مولائیت کہیں اور دکھائی دے رہی ہے. اگر آپ غور کیجئے کہ جو آج ہم رد کرتے ہیں لفظ وہابیت کا، یہ نام تو اللہ کا ہے، یہ نام تو اللہ کا ہے. اگر ہم وہابیت کا رد کر رہے ہیں تو اللہ کے نام کا رد نہیں کر رہے، بلکہ ہم یہ جو رد کر رہے ہیں وہ اس فرقہ باطلہ کا رد کر رہے ہیں. تو آج یہ جو مولائیت کا رد ہو رہا ہے تو مولا کا رد نہیں بلکہ اس فرقہ باطلہ کا رد ہو رہا ہے. تو لوگ آ کر اگر آپ کے سامنے یہ کہیں کہ تم مولا کا رد کر رہے ہو تو ہرگز اس کے سامنے کنڈم کرنا اس چیز کو اور کہنا کہ ہم مولائیت کا نہیں بلکہ تمہاری گندی فکر کا رد کر رہے ہیں. یہ ہے عزیزان گرامی آج کے حال کہ لوگ بنام صحابہ آپ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، بنام اولیاء آپ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، بنام سلسلہ آپ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری عوام اس پر بھڑک رہی ہے. خاص کر ہماری نوجوان نسل، اور ہماری نوجوان نسل سب سے زیادہ کس طرف بھاگ رہی ہے؟ وہ ہے سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا ایسی ویسی نہیں، وہاں پر آپ نے اگر سرچ کیا یا بڑھایا کچھ بھی کیا تو آپ کو ہر دوسرا کنٹینٹ رافضیت زدہ مل رہا ہے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے علماء کو چھوڑ دیا، ایک عالم کو پکڑ لیا، اپنے علماء کو چھوڑ دیا، ایک عالم کو پکڑا. اس عالم کا نام حضرت علامہ مفتی گوگل صاحب. علامہ مفتی گوگل ہے کہ کوئی بھی مسئلہ آیا، اگر طہارت کا مسئلہ ہے تو ہم ان سے پوچھ رہے ہیں، علم کا مسئلہ ہے تو ہم ان سے پوچھ رہے ہیں، اگر مشاجرات کا مسئلہ ہے صحابہ کا تو ہم ان سے پوچھ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی اب پتہ کیجئے اس چیز کے بارے میں کہ یہ گوگل ہے کس ذات کا نام. عزیزان گرامی یہ یہودیوں کا پھیلایا ہوا وہ پروپیگنڈا ہے کہ جس پر آج ہم لوگ چل رہے ہیں. آپ غور کیجئے کہ وہ دور جو سلطان عبد الحمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ جب پنپنے نہیں دیا گیا اور ان کی چیزیں استعمال کرنے نہیں دی گئی، آج ہم انہی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. جب آخری بادشاہ یہودی کے قید کو کیا گیا تب عزیزان گرامی غور کیجئے اس چیز کو کہ یہودیوں کے آخری بادشاہ نے کیا جملے استعمال کیے تھے. یہودیوں کے آخری بادشاہ کو جب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے قید کیا تو اس یہودی بادشاہ کا قول تھا یہ کہ آج تو تم مجھے پکڑ رہے ہو اور مجھے جان سے مار دو گے، لیکن آنے والے وقت میں تمہاری نسلیں ہماری محتاج ہوں گی. کھانا تمہارا ہوگا، کھلائیں گے ہم، پانی تمہارا ہوگا، پلائیں گے ہم، پڑھائی تمہاری ہوگی، پڑھائیں گے ہم. آج وہی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنانے سے زیادہ ضروری ہم ان کو دنیاوی ہم ایجوکیشن ہم دینا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں. ایک عالم بنانے سے زیادہ اپنی داڑھیاں کاٹتے ہیں اس بنا پر کہ ہم خوبصورت لگیں. ہم نے رسول اللہ کو اپنا جو رول ماڈل ہمیں بنا کر بھیجے گئے، ہم نے اس رسول کی ذات کو آئیڈل اسوہ حسنہ جانا ہی نہیں، اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں. آج اب غور کیجئے کہ جو سکھ مائکرو مائنورٹی جو کمیونٹی ہے ہماری یہاں کی، وہ اپنے ریچولز میں کتنے زیادہ کھڑے ہیں کہ وہ لوگ جتنی بڑی داڑھی انہیں رکھنا ہے ان کے دھرم میں ہے اتنی ہی رکھتے ہیں. لیکن آج ہمارے یہاں داڑھی اگر نکل آئی تو یہ کہہ دیا جاتا ہے بھیا کٹوا لو. ماں یہ کہہ رہی ہے کہ بھیا کٹوا لو ورنہ شادی نہیں ہوگی.
کیا پنجابیوں کی شادی نہیں ہو رہی؟ سنت رسول ہے یہ، سنت رسول ہے یہ، ہم اس کو رد کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ لائق و فائق نہیں ہے۔ ہمارا بچہ لائق و فائق بنے گا کب؟ ہمارا بچہ لائق و فائق اسی وقت بن سکتا ہے کہ جب ہم اسے سنت رسول کی اتباع کرانا سب بتائیں۔ ہم نے رول ماڈل تو بنایا ہے کسی فلم ایکٹر کو، تو ہمارا بچہ نکلے گا کیسا؟ آج ہم بہت بڑی، ہمارے مسلمانوں کی سب سے بڑی پریشانی ایک چیز ہے کہ ہماری مسلمان بچیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ آج آپ سوشل میڈیا پر دیکھیے یا نیوز پیپرز پر دیکھیے، ہر دوسرے دن یہ نیوز آتی ہے کہ ہماری مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، دوستیاں ہو رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم نے ہمارے لیے جب ہمارے رسول کو اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا گیا تو ہماری بچیوں کو یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ تم فلاں ہیروئن کی طرح نہیں بلکہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز بننا؟ پھر ہم شکایت کریں گے کہ ہمارے گھر کے بچے یہ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے بچے ایسے ہو گئے، ہمارے گھر کے بچے ویسے ہو گئے۔ عزیزان گرامی، ہم نے تو خود ان کو پالا ہی نہیں ویسا جیسا کہ انہیں پالنے کا حق تھا، تو ہم کس طرح سے کریں، کس طرح سے بتائیں کہ ہمارے گھر کے حالات کیا ہیں؟ ہمارے گھر کے حالات یہ ہو گئے کہ ہر دوسرا بندہ آج رافضی زدہ ہو رہا ہے عقائد کے اعتبار سے، وہ رفع یدین سے نماز پڑھ رہا ہے، وہ صحابہ کرام کی گستاخیاں کر رہا ہے، اور جانے انجانے میں یہ ہو رہا ہے اور آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کروایا جا رہا ہے۔ یہ سب سیدھا سیدھا پلان ہے ان یہودیوں کا کہ جنہوں نے 1400 سال سے ہم اس امت مسلمہ کے خلاف سازش کی ہے۔ آج ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں، اسی راستے پر چل کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ امتی ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا، لیکن آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا۔ یہ ہمارا معیار بن چکا ہے۔ ہمیں اس معیار کو اٹھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اس معیار کو بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ یہ دیکھ کر کہیں، لوگ دیکھ کر یہ بولیں، لوگ یہ دیکھ کر آپ کو بتائیں کہ یہ امتی ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا۔ ہمیں اس معیار کو اٹھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اس معیار کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے عزیزان گرامی اسلام، اور جس اسلام کو آج چھپایا جا رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے، اس اسلام کو آپ تمامی حضرات اس گوگل کے چکر میں پڑھ کر نہ آپ لوگ ختم کیجئے، بلکہ ان علماء کرام کے پاس آئیے اور ان سے پوچھئے کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا درپیش آتا ہے جس پر آپ بہک رہے ہیں تو ان علماء کے سامنے زانوئے تلمس طے کیجئے، اور زانوئے تلمس طے کر کر پوچھئے کہ میاں کیا معاملہ ہے، ہم اس پر کیسے استفادہ، یہ آپ کو بتائیں گے کہ اصل معاملہ یہ ہے۔ آپ اگر انٹلیکچوئل، میں ایک دو چیز آپ کے سامنے بتا دوں کہ آج آپ انٹرنیٹ پر موجود ہزاروں ایسی ویب سائٹس دے سکتے ہیں کہ جس میں صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کے اختلافی مسائل اپلوڈ کیے گئے ہیں، اور صرف عوام اہل سنت کو منتشر کرنے کے لیے اس کو پے کیا جا رہا ہے ہزاروں ڈالر کے نام پر۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک مسئلہ امیر معاویہ کو اسپانسر کرنے کے لیے اگر مہینے کا ہزاروں ڈالر خرچ کیا جا رہا ہے تو آپ کا ایمان کتنا خطرے میں ہوگا۔ لیکن انجانے میں ہم فلانے پیر کے ہاتھوں، فلانے علامہ کے ہاتھوں، فلانے انجینئر کے ہاتھوں، فلانے مفتی کے ہاتھوں ہم اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ میاں صاف ان علماء سے کہہ دیجئے کہ اگر تم صحابہ کے نہیں ہو تو ہمارے نہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، خواہ وہ کتنی بڑی خانقاہ کا مالک کیوں نہ ہو، کتنے بڑے پیر کا پیرزادہ کیوں نہ ہو، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے آج ہماری اس چیز پر کہ ہم لوگ اپنے ایمان کو گمراہ، ہمارا ایمان ہم گمراہ ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ کہ ہم نے دیکھ لیا کہ فلاں کے باپ بہت بڑے تھے، ان کا بیٹا بڑا ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر فلاں کے باپ بڑے تھے تو ان کے بیٹے نے کیا کیا ہے، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جس دن یہ ہم نے غور کر لیا, یہ ہم نے جان لیا, یہ پہچان لیا کہ ہمارے اسلام کا معیار یہ ہے, اس دن ہم اس گمراہیت سے نکل آئیں گے. آس پاس جس طرح سے یہ فتنے بازیاں مولائیت کی آپ کے سامنے پھیلائی جا رہی ہیں, ان سے اجتناب کیجئے. خواہ کتنے بھی بڑے پیر کا بیٹا کیوں نہ ہو, اس سے کوئی تعلق نہ رکھیے, کیونکہ ہر آدمی کہیں نہ کہیں ان جگہوں سے کنیکٹڈ ہے, ان جگہوں سے تعلقات رکھتا ہے جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں مجھ سے زیادہ بخوبی آپ تمامی حضرات نہیں جانتے ہوں گے, کیونکہ میں ان کا ایک وقت میں اتنا بڑا باس رہا ہوں, اور مجھے کہنے میں کوئی اجتناب نہیں ہے, کوئی گریز نہیں ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ میرے رسول کی عطا ہے, میرے نانا جان کی عطا ہے کہ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر یہاں تک لے آئے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. اور وہ سید ہو ہی نہیں سکتا کہ جو گمرہی اور بد مذہبی پہ مر جائے. کیا بات ہے. عزیزان گرامی, اگر اصلی ہے, خون ہے اس کے اندر رسول دو عالم کا, تو وہ گمرہی پہ مر نہیں سکتا. اور الحمدللہ آج جیتی جاگتی مثال آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیتی جاگتی مثال آپ تمامی حضرات دیکھ رہے ہیں. لوگ ہزاروں باتیں کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, بک گیا مسلک اعلی حضرت کے نام پر, امام احمد رضا کے نام پر. عزیزان گرامی, میں اعلی حضرت کے نام پہ نہیں بکا ہوں, میں مدینے والے کے نام پہ بکا ہوں. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. میں اعلی حضرت کے نام پہ نہیں بکا, میں مدینے والے کے نام پر بکا ہوں. اعلی حضرت اس دکان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جس دکان میں عشق رسول کی چاشنی بک رہی تھی. کیا جملہ ہے, واہ 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 واہ. اور میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ اعلی حضرت ہیں, یہاں عشق رسول مل رہا ہے, چلو انہی کو پکڑا جائے. جب انہوں نے پکڑا تو آج یہاں پر میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ ان رافضیوں سے دور رہو. یہ جو بنام مولائیت آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان تفضیلیوں سے دور رہو کہ جو بنام مولائیت آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ان شیعوں سے دور رہو جو بنام مولائیت آپ کو آپ کے درمیان, آپ کی اہل سنت والجماعت کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چند ہیں, یہ اتنے متحد ہیں, ہم مائنورٹی میں میجورٹی ہیں, ہم متحد نہیں ہوتے. عزیزان گرامی, جس دن دیوار بن کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے, ان کو ان کی حیثیت یاد آ جائے گی. آپ نے دو جگہ الحمدللہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے, ایک بنگلور کے اندر اور ایک جھانسی کے اندر. دونوں جگہ لوگوں کے گلے سوکھ گئے تھے کہ جب اعلیٰ حضرت کے پاسبانوں کو دیکھا, مسلک اعلیٰ حضرت کے شعروں کو دیکھا, تو یہ گیدڑ باہر نہیں نکلے, ان کے منہ سے زبان نہیں نکلی. اگر سچے مولائی تھے